اے ایمان والے ہو، نماز پڑھن واسطے طہارت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر طہارت نہ ہوئے یعنی باقی حاصل نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ علماء اہل سنت نے کتاباں دے اندر لکھا ہے، ساڈے اماماں نے کتاباں دے اندر لکھا ہے، جان بوجھ کے جیڑا باقی حاصل کرنے تو بغیر نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کفر کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموشی رہنی چاہیے، بوالد اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، نبی سے وفا کیجئے، نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، نبی سے وفا کیجئے، مانا زمانہ نہیں، مانا زمانہ نہیں، مگر کچھ حیا کیجئے، نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، نبی سے وفا کیجئے، نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا، نبی سے وفا کیجئے، مانا زمانہ نہیں، مانا
کچھ حیا کیجیے سبحان اللہ خود ہی جو بھی ہوگی تو اس کے دکھاؤ خود ہی دکھاؤ جو بھی ہوگی تو اس کے دکھاؤ محمد کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے محمد کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے تو پھر حق ادا کیجیے نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی سے وفا کیجیے نانا زمانہ نہیں مانا زمانہ نہیں مگر کچھ حیا کیجیے رب مزہ سبحان اللہ ہے جنت کی پیاری محمد کا روضہ ہے جنت کی پیاری محمد کا روضہ صدیقوں میں ہے اس پہلا ہے جنت کی پیاری محمد کا روضہ صدیقوں میں ہے اس پہلا مٹانا سکے عمر بھر منافق مٹانا سکے عمر بھر منافق تو پھر توبہ کیجیے نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی سے وفا کیجیے نبی کے وسیلے سے سب کچھ ملا نبی سے وفا کیجیے مانا جاتا زمانہ نہیں مانا جاتا زمانہ نہیں تو پھر حیا کیجیے مانا جاتا زمانہ نہیں تو پھر حق ادا کیجیے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا درود غرب الانبیاء و تحیت و ثنا کے بعد آج زانا فریاد ہے حق اعلی دل اور لا شریک پاک بارگاہ کے اندر رب سونا جل شانہ جل مجدہ رحیم میں بندہ ناچیز ہوں جناب کے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق اور حق نظر رکھنے والے فقیران کے وسیلے ہر شر فتنے کو اپنی رحمی عزیزم خطبہ جمعۃ المبارک میں جناب کے سامنے جس موضوع کو بیان کرنا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ طہارت کے فضائل و آداب اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 11واں پارہ واللہ یحب المطہرین اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ستھرے یعنی پاک لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں جو پاکی خیال کرتے ہیں پاک کرے مطہرین لوگ میں بڑے پسند ہیں اے ایمان والے ہو نماز پڑھنے واسطے
یعنی باقی حاصل نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ علماء اہل سنت نے کتاباں دے اندر لکھا ہے، سارے اماماں نے کتاباں دے اندر لکھا ہے، جان بچ کے جڑا باقی حاصل کرنے کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے کفر کرتا ہے۔ پلیتی کی حالت کے اندر عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت کرنی ہے تو پاک صاف ہو جائے، بول سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ قرآن نے فرمایا ہے اللہ یحب المطہرین، آپ لوگ میں تو بڑے پسند ہے ستھرے لوگ۔ عزیزاں بے غسل یا بے وضو ہو کے عبادت جڑی کی جاتی ہے، یہ بے ادبی توہین عبادت نہیں، اس سے بے ادبی کی وجہ سے علماء نے کفر لکھا پرندے کی حالت کے اندر عبادت نہ کرو، اگر تواڈے تے غسل واجب ہے فرض ہے تو تسی باقی حاصل کر کے پھر حاصل کر حضور علیہ السلام مدینے میں راجگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39، امام احمد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنۃ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے یعنی جنت دی کنجی نماز ہے اور نماز دی کنجی فرمایا طہارت ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، پاک رہنا، ترمذی شریف دی دوسری حدیث مبارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان، یعنی طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا فرمایا یہ تا ایمان ہے، بولو اج سکول دیاں دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے، کالج یونیورسٹی انہاں دیاں دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان، آندے نے صفائی نصف ایمان ہے، حدیث پاک دا ترجمہ ہی غلط لکھیا ہے۔ میرے دوستا باقی تین سمجھ آ جاوے گی، میں سمجھانا کیونکہ میں دین اللہ دے فقیراں کو سمجھا، بولو سبحان۔ حضرت جنید بغدادی سرکار تے حضرت بایزید بستامی سرکار فرماندے نے اساں 20 سال علم پڑھیا تے 40 سال اللہ دے فقیراں دی صحبت وچ بیٹھے تاں جا نبی دا دین سمجھ آیا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ صفائی کافر بھی کرتا ہے، یہودی کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، کافر کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، مگر اندے جی فرق کیویں کرانگے؟ بھراوا صفائی سارے کرتے نے، صرف پاکی مسلمان حاصل کر کے۔ حدیث مبارک دا ترجمہ یہ ہوئی ہے، طہور شطر الایمان، حضور نے فرمایا پاکی حاصل کرنا یہ تا ایمان ہے، ایک دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نماز فجر ادا فرما رہے سن، صحابہ کرام بھی پیچھے موجود سن۔ جدو حضور نے نماز پڑھا لئی تو ایک شخص نو حضور علیہ السلام نے اپنے ول بلایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یار کیا حال ہے انہاں لوگاں دا جڑے ساڈے نال نمازاں بھی پڑھدے نے پر طہارت صحیح نہیں کرتے، یعنی پاکی حاصل نہیں کرتے، انہاں دے
پاکی حاصل نہ کرن دی وجہ تو سانو شبہ لگ جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو شبہ لگ گیا تو معلوم ہویا حدیث پاک دے اندر آیا وے کہ امام جیڑا تہاڈا کیوں بولدا ہے نماز دے اندر مقتدیاں دے اندر کسے نے طہارت صحیح نہیں کیتی ہوندی پاکی صحیح حاصل نہیں کیتی ہوندی تو اس دن اوسط امام تے پے جاتی ہے اللہ اکبر یار نسائی شریف دی حدیث مبارک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے سن سورۃ روم دی تلاوت فرما رہے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو متشبہ لگا حضور نے فرمایا کی حال ہے یار انہاں لوکاں دا جڑے نماز ساڈے نال پڑھدے نے پھر طہارت بھی صحیح حاصل نہیں کرتے اس دی وجہ تو امام نو حضور نے فرمایا شبہ لگ گیا ہن میرے دوستا طہارت دیاں دو قسماں نے کنیاں دو قسماں ایک ہے طہارت اکبر ایک ہے طہارت صغرا طہارت اکبر اونوں کہندے نے جدوں بندے تے غسل واجب ہوے بندہ غسل کردا ہے اس غسل کرن نو طہارت اکبر آکھیا جاندا یعنی بڑی طہارت حاصل کرنا طہارت صغرا یعنی چھوٹی طہارت وہ کیڑی ہے وضو کرنا نماز واسطے بولو سبحان اللہ ہن دو قسماں سمجھ آ گئیاں طہارت دیاں کنیاں قسماں نے دو طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ غسل کرن واسطے طہارت حاصل کرنا اینو طہارت کبریٰ کہندے نے اور وضو کرنا اینو طہارت صغرا کہندے نے یعنی چھوٹی طہارت تو وضو کرن واسطے کیا کچھ ضروری ہے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا سنا دے اگر بول سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنے پاک لارب اپنی کتاب دے اندر ارشاد فرماندا وے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے اے ایمان والیو جدو نماز واسطے کھڑے ہو فرمایا اپنے منہ نو بھی دھو لو اپنی کوہنیاں نو یعنی بازواں نو ہتھاں سمیت فرمایا دھو لو اپنے سر دا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت فرمایا پیر بھی دھو لو علماء اہل سنت نے وضو دے 4 فرض بیان فرمائے پہلا فرض چہرہ دھونا دوسرا ہاتھ کونیوں سمیت دھونا تیسرا چوتھائی سر دا مسح کرنا بھائی سر کنا ہوندا ہے سر دے 4 حصے کرو تے ایک حصے دا مسح کرنا فرض ہے پورے سر دا مسح کرنا ہے سنت مصطفی ہے بولو سبحان اللہ اور پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے بھی فرض ہے وضو دے اندر اے 4 فرض نے اگر اے ادا ہون تے سمجھ لو تساں طہارت صغرا حاصل کر لئیے اگر اے ادا نہ ہون سمجھ لو تساں طہارت صغرا یعنی چھوٹی طہارت بھی جڑا حاصل نہیں کی ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ کہ جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار روایت فرماندے نے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد
فرمایا بروز قیامت جدو قیامت دا میدان لگے گا حضور فرماندے نے کچھ ایسے چمکدے چہرے والے سامنے میدان جان گے جنہ دے چہرے چمک رہے ہوں گے پشانی نور دیاں لاٹاں دی طرح چمک رہی ہوے گی دمک رہی ہوے گی سارے وضو یعنی چمک رہے ہوں گے لوگ پوچھن گے اے کیڑے خوش نصیب لوگ نے فرشتے دسن گے اے او مبارک لوگ نے جڑے پاکی یعنی طہارت صحیح کردے سن وضو صحیح کردے ہوندے یعنی طہارت صغرا ایک مکمل حاصل کردے سن اسے دی برکت دے نال اج انہاں دے چہرے سارے وضو چمک رہے ہیں تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن تے کولو ہو سکے پاکی زیادہ تو زیادہ حاصل کرے کل قیامت والے دن زیادہ تو زیادہ چمک اس تے چہرے تے ہو اللہ اکبر دوجی حدیث مبارک مسلم شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 127 یہ حدیث مبارک موجود ہے حضور علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سرکار روایت فرمان والے نے حضور نے فرمایا کیا میں تانوں ایسی چیز نہ دساں جس دے کرم دے نال اللہ تعالی خطاواں نو معاف فرما دیندا وے گناہ معاف فرما دیندا وے درجات نو بلند فرما دیندا وے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادب دے نال عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ حضور فرماتے نے نمبر 1 فرمایا جدو وضو کرنا ناگوار گزرے دل نہ کرے وضو کرن تے اس وقت وضو کامل کرنا یعنی طہارت صغرا کامل حاصل کرنا تو فرمایا مسجد دی طرف قدمہ دے چل کے جانا پیدل چل کے جانا تیسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھن تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا فرمایا اے میرے صحابہ کرام جیڑا بندہ یہ 3 کام کر لے گا 3 مبارک عمل کر لے گا فرمایا ایویں یہ جویں بلا کفار دی سرحد تے بلاد اسلام واسطے کافراں دے نال جنگ کرنا اللہ اکبر پراوا نفس تے ہوئی چاہندا ہے شیطان تے ہوئی چاہندا ہے تو نبی علیہ السلام دی شریعت تو دور ہو جاویں پاکی حاصل نہ کرے مگر میرا رب پاکی نو پسند کردا ہے خوبصورتی نو پسند کردا ہے واللہ یحب المطہرین اور اللہ ستھرے جڑے انہاں نو بڑے پیارے میرے دوستا توجہ فرمانا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا نسائی شریف دی حدیث مبارک کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جویں وضو کردا جاوے گا رب العالمین گناہاں تو پاک کردا جاوے گا سرتاج الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار وضو فرما رہے سن نماز پڑھن واسطے ایک شخص آیا آ کے نال ہی نماز وضو کرن لگ پیا آپ نے جدو ولایت دی نگاہ دے نال اس پل دیکھیا نا آپ فرماندے نے او بیلیا تو فلاں گناہ کر کے آیا میں یعنی زنا جیسا کبھی فعل مرتکب ہویا تیرے کو اندا حضور
گناہ واقعی میرے کول ہویا ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں، مگر حضور تانوں کیویں پتہ چلیا؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے محمد کریم لجپال سرکار دے رنگے ہوئے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جب میرے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ملک شام گئے، حضرت بلال حبشی سرکار دے دربار پر انوار تے آپ فرماندے نے میں بیٹھا ہوں، میری اکھ تو لگی ہے، سامنے آمینہ دا لال آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گودی مبارک دے اندر ایک بچہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دے نال لاڈ فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے میرے علی حجویری فرماندے نے میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، کیسا خوش نصیب بچہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دے نال پیار فرما رہے ہیں، لاڈ فرما رہے ہیں، اس بچے دے نام دا پتہ لگ جاوے نا تے کیا ہی بات، اتنا دل دے اندر آپ فرماندے نے خیال آنا سی۔ تو سید اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے امتی جو فریاد کرے حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے علی حجویری سن، یہ تیرا تے تیرے شہر والیاں دا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرماندے نے فرمایا میں اپنی ولایت دی نگاہ دے نال دیکھ رہا ہوں، تو وضو کر رہا سیں، جڑا گناہ کر کے آیا سیں وہ گناہ وضو دے ذریعے تھلے چڑھ رہا سی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ گناہ جڑے نے وضو دے ذریعے اس دے قطرات زمین تے گر رہے سی، زائل ہو رہے سی۔ اسی طرح میرے ملت دے نوجواناں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جویں تو طہارت حاصل کرتا جاویں گا، پاکی حاصل کرتا جاویں گا، میرا رب تینوں گناہاں تو پاک کرتا جاوے۔ بان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار روایت فرما دینے نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا جڑا سخت سردی دے اندر کامل وضو کردا وے، یعنی کامل طہارت حاصل کردا وے، رب العالمین انہوں دو گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیندا۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار بیان فرما دے لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا وضو کرے کامل وضو کرے، وضو کر کے جدو کھڑا ہوندا وے بڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحده لا شریک له الفاظ کہہ لوے۔ حضرت سیدنا عمر پاک فرما دے نے نبیاں دے امام نے فرمایا انج تے بندہ مومن واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جاندے نے۔ رب فرماوندا وے اے طہارت حاصل کرن والیا، پاکی حاصل کرن والیا، جس دروازے تو چاہنا ہے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ میرے ملت دے نوجواناں کہ مسلم شریف دی روایت ہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام والسلام ایک دن جنت کے اندر تشریف لے کے گئے، وہ واپس تشریف لے آئے تے حضرت بلال پاک نو بلایا، فرمایا ہے بلال ذرا سانو اے تے دس تو کیڑا ایسا عمل کرنا ہے جس دے کرن دی وجہ تو اج میں محمد جنت دے اندر گیا سی، تیرے پیراں دی آہٹ اساں اپنے اگے پائی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ادب دے نال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ و دوحا دے چہرے والیا، لیل دیاں زلفاں والیا، یا رسول اللہ میں جدو اذان پڑھنی ہوندی ہے یا رسول اللہ میں تحیت وضو دے 2 نفل پڑھ لینا وا، جدو وضو اٹھدا وے یا رسول اللہ میں طہارت صغرا حاصل کرن واسطے 2 رکعت نفل ادا کر لینا وا، کامل وضو کرنا وا۔
حضور نے فرمایا اے بلال یہ طہارت حاصل کرن دے سبب یعنی پاکی حاصل کرن دے سبب اللہ تعالیٰ نے تیرے عمل اتنا پسند فرمایا وے اسی جنت دے اندر گئے تیری ٹوٹا زمین تے میں تیری آواز پیراں دی جنت تے میرے ملت دے نوجوانا جدو تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک شریعت مطہرہ تے عمل کراں گے اللہ تعالیٰ تینوں مینوں یہ شانہ نال نواز دے حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے جیڑا شرع شریف تو دور ہوندا نہ وہ مرد ہوندا نہ انسان ہوندا اون دی زندگی ڈنگراں وانگ ہوندی بڑکا ماردا جویں حیوان ہوندا جیڑا شرع شریف دے نال ہووے وہ مہر علی تے خواجہ نظام ہووے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے اس وقت میری مبارک عمر 8 سال سی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے انس بن مالک اے بیٹے تواڈے کول جتنا ہو سکے فرمایا کامل وضو کریا کرو کامل طہارت صغرا حاصل کریا کرو اسے دی برکت دے نال اللہ تعالی شہادت دا درجہ عطا فرما دے گا واہ اللہ رب العالمین تینو مینوں دین متین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ بھی آ گیا وے صحیح پاکی حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے آکھو آمین نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے آکھو آمین اللہ دے مبارک قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرماوے اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے اور ٹھگی چوری ڈکیٹی ظلم اس تو توبہ کرن دی اللہ رب العالمین تینوں میں توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین